السلام علیکم۔ اندھیری راتیں، سناٹے کی آوازیں، یہاں پر ہر کہانی ایک نیا ڈر ہے۔ خوفناک کہانیاں سننے کے لیے سبسکرائب کریں۔ یہ واقعہ میری ایک واقف کار نے سنایا تھا، جو آپ کے پیش نظر ہے۔ محترمہ کی عمر 85 سال ہے اور وہ انڈیا کے ایک قصبہ سے ہجرت کر کے تقسیم پاک و ہند کے وقت یہاں پہنچی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں پیش آنے والا پراسرار واقعہ مجھے بتایا، جو کہ ان کی طویل العمری اور کمزور یادداشت کے باعث خاصا بے ترتیب تھا، لیکن میں نے ترتیب کے ساتھ انہی کی زبانی بیان کیا ہے۔ میرا نام زینب بی بی ہے۔ تقسیم پاک و ہند سے پہلے ہمارا خاندان ایک گاؤں میں آباد، جو جلندھر شہر کے ساتھ واقع ہے۔ یہ ایک صاف ستھرا گاؤں تھا اور یہاں کی زرعی زمینیں شاندار تھیں۔ میرے والد اور تینوں چچا بھی اپنے مزاروں کے ساتھ کھیتی کرتے۔ میرے دادا اس گاؤں کے زمینداروں میں شامل تھے۔ دادا جان، جن کو سب میاں صاحب کہتے، گھر کے سربراہ تھے۔ وہ بہت عبادت گزار اور رعب دبدبہ والے انسان تھے۔ گھر اور زمینوں کے ہر معاملے میں انہی کی رائے کو اہمیت دی جاتی تھی۔ انہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے ایک بزرگ سے مولوی صاحب کو استاد رکھا ہوا تھا، جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں بھی پڑھنا سکھاتے، کیونکہ اس زمانے میں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کا رواج نہیں تھا۔ اس لیے لڑکیوں کی تعلیم بس یہیں تک رہتی، جبکہ لڑکوں کو تھوڑا بڑا ہونے کے بعد شہر میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جاتا، جہاں وہ ہاسٹل میں رہتے۔ ہمارے ابو کے 4 بھائی تھے، جن میں میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے، جبکہ ہماری اکلوتی پھوپھی کا گھر بھی ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، کیونکہ وہ اپنے اکلوتے چچا زاد کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا تھا۔ گھر کا کام سب خواتین اور ملازمین کرتیں۔ مرد ملازمین کو مردانے تک محدود رکھا جاتا، ان کو زنان خانے میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ خاصا قدیم روایات اور رکھ رکھاؤ والا ہمارا خاندان تھا۔ جب ہم رات کا کھانا کھا کر گرمیوں کی راتوں میں بستر پر لیٹ جاتے، تو چاندنی کی ٹھنڈی روشنی میں عسکری بوا ہم کو کہانیاں سناتیں۔ عسکری بوا ہمارے دادا کی دور کی رشتہ دار تھیں۔ کئی سال پہلے جب ان کو حالات کی تنگی نے آ گھیرا تو اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آئیں اور پھر یہاں کی ہو کر رہ گئی تھیں۔ یہاں آنے کے کچھ سال بعد شوہر بھی انتقال کر گئے تو پھر یہیں ڈیرے ڈال لیے۔ اولاد تھی نہیں، اس گھر کے بچوں سے دل لگا لیا۔ پہلے ہمارے والد چچاؤں سے اپنی سونی ممتا بہلا رکھی، پھر ہم لوگوں سے اپنا دل ٹھنڈا کیے رکھا۔ ہماری دادی سمیت گھر کی ساری خواتین ان کی بہت عزت و احترام کرتیں اور ہر معاملے میں ان کی رائے مقدم سمجھی جاتی۔ جیسے ہی رات ہوتی، ہم سب ان کے آس پاس جمع ہو جاتے۔ گرمیوں کی راتوں میں چاندنی میں اور سردیوں کی راتوں میں گرم بستروں میں ہم سب بچے انہی کے کمرے میں سوتے، جبکہ بہت چھوٹے بچے اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ بہت امن و سکون کا وقت تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ایک دوسرے کے دل میں گنجائش اور محبت و احترام تھا۔ انہی دنوں ہماری دادی کی چچا زاد بہن کی بیٹی بیوہ ہو گئی۔ سسرال میں ساس سسر وفات پا گئے تھے۔ شوہر کا ایک ہی بڑا بھائی تھا، جو دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ ان کے شوہر کی چھوٹی سی کریانہ کی پرچون کی دکان تھی، جو ان کے شوہر کی مختصر سی بیماری کے دوران چوپٹ ہو گئی تھی۔ اسی لیے دادی جان ان کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ ہمارے ددیال میں اللہ پاک کے کرم سے بہت کچھ تھا۔ زمینیں، باغات، مویشی، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ یہاں ان کی بھانجی کا
بہت کھلے دل سے خیر و مقدم کیا۔ ان کے ساتھ ان کی 4 سال کی بیٹی بھی تھی جس کا نام ارشاد بی بی تھا، لیکن اس کی ماں اس کو شادہ کہتی تھی، اس لیے ہم بھی اس کو شادہ ہی کہنے لگے۔ یہاں آنے کے کچھ عرصے تک دادی کی بھانجی، جن کو ہم اب پھپھو بیگم کہتے تھے، ان کا نام کنیز فاطمہ تھا، گمسم رہیں۔ پھر آہستہ آہستہ سب گھر والوں کی دلجوئی سے ان کا دل لگ گیا۔ ہم سب بچے اپنی دادی جان کی ہدایت پر پھوپھی جان کہنے لگے۔ شادہ بھی ہمارے ساتھ گھل مل گئی، ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہتی، اور جب مولوی صاحب آتے ہمارے ساتھ ہی سبق پڑھتی تھی۔ اس زمانے میں گاؤں دیہات میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی، اسی لیے اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی گھر کی خواتین اور ملازمین جلدی جلدی کام سمیٹ لیتیں۔ وقت سے رات کا کھانا کھا کر گرمیوں کے دنوں میں صحن میں بچھی چارپائیوں پر بیٹھ کر گپیں لگاتے، اور ہم بچے بڑے سے کھلے آنگن میں کھیلتے پھرتے۔ اگر سردیوں کے دن ہوتے تو مائیں ہمیں کمروں میں لے جاتیں، لیکن گرمیوں کے دنوں میں ہم رات کو بڑی دیر تک کھیلتے۔ شادہ بھی ہمارے ہر کھیل کود میں ہمارے ساتھ شامل ہوتی، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کا پڑھائی سے بھی زیادہ کھیل کود میں دل لگتا تھا۔ وقت اپنی مخصوص رفتار سے گزرتا رہا، اور ان ماں بیٹی کو یہاں آئے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ دادی جان نے بہت زور دیا کہ پھوپھی بھی کنیز فاطمہ دوسری شادی کر لیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ مرتے دم تک کسی دوسرے مرد کا منہ نہ دیکھوں گی۔ میں نے اللہ پاک سے یہی خواہش کی کہ اے میرے پروردگار، ایک مرد کا منہ دکھایا ہے، اب قبر کا ہی منہ دکھانا۔ تو دادی جان نے بھی اس سلسلے میں چپ سادھ لی۔ یہ حیا اور سادگی کا زمانہ تھا۔ عورتوں کی دوسری شادی کو معیوب سمجھا جاتا، اور طلاق کا دور دور تک نام و نشان ہی نہ ہوتا تھا۔ شریف گھر کی بیٹیاں کسی کو طلاق ملنے کے بارے میں سن بھی لیتیں تو دیر تک توبہ توبہ کرتی رہتی۔ زندگی اپنی مخصوص رفتار سے رواں داواں تھی کہ ایک دن پھوپھی جان کی اکلوتی چھوٹی بہن کا خط آیا کہ وہ بیمار ہیں، کنیز فاطمہ ان سے مل جائیں۔ میکے کے نام پر ان کی بس یہ بہن ہی تھی، ماں باپ پہلے ہی گزر گئے تھے۔ ایک چھوٹا بھائی بچپن میں کسی وبائی مرض کا شکار ہو کر چل بسا۔ اس وقت برِ صغیر پاک و ہند ایک ہی تھے۔ ان کی بہن انڈیا کے ایک علاقے ہوشیار پور کے ساتھ ہی کسی قصبہ میں بیاہی ہوئی تھی۔ خط ملتے ہی انہوں نے سفر کی تیاری کر لی۔ دادی جان بھی ان کے ساتھ جانا چاہتی تھی، لیکن ان دنوں وہ خود بہت علیل تھیں، اس لیے نہ جا سکیں۔ یہ گرمیوں کے شروعاتی دن تھے۔ جاتے ہوئے شادہ ہم سے مل کر بہت اداس ہو رہی تھی، ہم بھی اس کے لیے بہت اداس ہو رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد 2-3 دن تک تو ہم بہت اداس رہے، پھر اپنے انہی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئے۔ وہاں جا کر 1 مہینے بعد پھپھو کنیز فاطمہ نے خط لکھا کہ ان کی بہن کا علاج ہو رہا ہے، اب ان کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے، جب وہ مکمل صحت یاب ہو جائیں گی تو پھپھو کنیز واپس آ جائیں گی۔ اس بات سے ہم سب مطمئن ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ساون کا مہینہ شروع ہو گیا اور برسات کا آغاز ہو گیا۔ باغوں میں جھولے پڑ گئے اور دوپٹے رنگے جانے لگے، کڑھاؤں میں مختلف قسم کے پکوان پکنے لگے۔ ہمیں ایسے میں شادہ کی بہت یاد آتی۔ ایسی ایک برسات کی شام تھی۔ ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی، لیکن آسمان پر چھائے کالے بادلوں کی وجہ سے اندھیرا جلدی چھا گیا تھا۔ ہم سب بچے باغ میں اپنا پسندیدہ کھیل چھپن چھپائی کھیل رہے تھے، جبکہ بوا گھر کے باورچی خانے میں پکوڑے اور ٹکیاں تل رہی تھیں۔ ہم سب بچے کھیل میں مصروف تھے۔ میرا بڑا بھائی ہم بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا، باقی بچے چھپے ہوئے تھے۔ میں بھی ایک درخت کے تنے کے ساتھ چھپی ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ میرے پاس والے درخت کے نیچے شادہ کھڑی تھی۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے شور مچانے والی تھی، کیونکہ اس کی سب سے زیادہ مجھ سے دوستی تھی، لیکن اس نے منع کر دیا، اور کچھ دیر تک ہم بچوں کے ساتھ وہ یہاں وہاں بھاگتی دوڑتی رہی، لیکن وہ میرے سوا کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بوا نے ہم کو کھانے کے لیے بلایا تو ہم اندر چلے گئے۔ اندر جا کر
میں نے بوا سے پھپھو کے بارے میں پوچھا اور ان کو شادہ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میرا وہم ہوگا، پھپھو بیگم تو ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ تو میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد رات ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ جمعرات کی رات تھی، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب فاتحہ کا کھانا لینے کے لیے دیوڑی میں آئے تھے، جو ہر بار کی طرح بوا ہی ان کو دینے کے لیے گئیں۔ واپس آ کر بستر پر لیٹ گئیں۔ بالکل خاموشی سی تھی۔ اس بات کو 4 روز ہی گزرے تھے کہ پھپھو بیگم اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ روتی پیٹتی ہوئی آ کر گھر میں داخل ہوئیں۔ وجہ جان کر ہم سب دنگ رہ گئے کہ اب شادہ اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ وہ اس جمعرات کو اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ ساون کے مہینے میں ہیضے کی وبا اس گاؤں میں پھیلی ہوئی تھی، جس نے شادہ کو بھی نگل لیا تھا۔ پھپھو بیگم رو رو کے بتا رہی تھی کہ وہ 2-3 دن بیمار رہی اور یہاں گھر آنے کی ضد کر رہی تھی، لیکن اس کی حالت سفر کی نہیں تھی، اس لیے پھپھو بیگم اس کو نہ لے کر آ سکیں۔ حکیم صاحب سے برابر علاج ہو رہا تھا۔ فوت ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ پرسکون گہری نیند سو گئی تو پھپھو بیگم سمجھی کہ اس کو آرام آ گیا ہے۔ رات کو بہت دیر سے جاگی ماں کو بتایا کہ نانی جان کے گھر بھی بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی تھی۔ پھپھو بیگم اس کا خواب خیال سمجھ کر چپ کر گئی۔ آدھی رات کے وقت اس کی سانس اکھڑنے لگی اور اس نے اپنی جان خالق حقیقی کے حوالے کر دی۔ یہ سن کر ہم سب بھی رونے لگے، لیکن بوا سب کو بار بار یہ یقین دلا رہی تھی کہ جب وہ مولوی صاحب کو فاتحہ کا کھانا دے کر لوٹیں تو انہوں نے شادہ کو دیکھا تھا۔ وہ بوا کو دیکھ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی تھی اور بوا نے اس بات کو اپنا وہم سمجھا تھا، جبکہ میں نے بھی اس شام کو شادہ کو دیکھا تھا۔ کیا وہ شادہ کی روح تھی جو اپنی آخری خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ دیر کو وہاں آ گئی تھی؟ اس واقعے کے 2 سال بعد پھپھو بیگم بھی بیمار ہو کر چل بسیں۔ تقسیم ہند کے بعد ہم بھی پاکستان آ بسے اور روزگار کے سلسلے میں سب دور دور جا بسے۔ کسی کی شادی دوسرے شہر میں ہو گئی، یوں بھرا پڑا گھر تسبیح کے دانوں کی طرح ادھر ادھر ہو گیا۔ آج اس واقعے کو سوچتی ہوں کہ کیا واقعی وہ شادہ خود تھی یا شادہ کی روح تھی؟ دوستو، کیا کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کوئی آپ کا بہت قریبی اس خالق حقیقی سے رخصت ہو چکا ہو، لیکن پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور نظر آتا ہو؟ اگر ایسا ہوا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔